بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے جو ہم نے ایک وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا، ایک سیریز تھی یہ، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو دو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں ان کی رودات بتائی تھی، پھر جناب رسالت مآب کی شہادت بتائی تھی، پھر اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کا تجزیہ پیش کیا تھا۔ انہی وائس نوٹس میں نے ایک جگہ پر یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت سے قبل ایام مرض میں ایک لشکر مرتب کیا تھا، جسے لشکر اسامہ یا جیش اسامہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اسے جیش اسامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں اکابر صحابہ و مہاجرین و انصار کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اس میں جائیں، اور جو لوگ نہیں جا رہے تھے ان کے اوپر پھر رسول خدا نے لعن بھی فرمائی تھی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو، کہ جو خلافت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے رسول اکرم کے قتل کی سازشیں کی ہیں، ان کو مدینے سے باہر بھجوا دیا جائے، تاکہ جس وقت رسول اکرم کی شہادت ہو اس وقت صرف علی علیہ السلام یہاں پر موجود ہوں اور وہ خلافت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جی لشکر اسامہ کے بارے میں ہمیں مزید ڈیٹیل بتائیں، تفصیل سے بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیا کہانی ہے، یہ کس طرح ہوا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جن کو رسول خدا نے نام لے کر کہا تھا کہ وہ جائیں اور انہوں نے جانے سے اعراض کیا تھا۔ تو اس حوالے سے، جیش اسامہ کے حوالے سے، سب سے پہلے میں اہل سنت کی جو سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری سے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا، تصویر بنا کر اصل کتاب کی پورے صفحے کی، تاکہ آپ لوگ خود اس سے مستفید ہو سکیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2، پارہ نمبر 17، کتاب المغازی، صفحہ نمبر 713، حدیث نمبر 1390۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کا سردار مقرر کیا۔ بعض صحابہ نے اسامہ کی قیادت پر طعنہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسامہ کی قیادت پر طعنہ زنی کرتے ہو تو یہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر طعنہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ قیادت و امارت کے لائق تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جنہیں میں بہت چاہتا ہوں، اور اب اس کا بیٹا یہ اسامہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اس کے بعد میں بہت چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک فوج کا سردار مقرر کیا۔ اسامہ بن زید کی عمر 17 یا 18 سال تھی، اور یہ زید بن حارث کے بیٹے تھے، حبشی تھے اور غلام کے بیٹے تھے، گو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ نے اسامہ کی قیادت پر طعنہ کیا۔ قیادت کس نے دی ہے اسامہ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امیر کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ سردار کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ سپہ سالار کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ طعنہ کون دے رہا ہے؟ صحابہ طعنہ دے رہے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ نے اسامہ کو سردار، امیر، قائد کیوں بنایا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، کوئی شخص اگر رسول اکرم کو طعنہ دے تو کیا وہ صاحب ایمان رہے گا؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام غلط کیا تھا،
تو وہ اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لمحے اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں یہ سوچ لینا، یہ تصور کر لینا، یہ خیال کرنا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہوا ہو اور اس لمحے کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا ہو، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ان کی رسالت کے اوپر شک کیا گیا ہے، کجا کہ ان کو تانا دینا، کوئی رسول اللہ کو تانا دے کہ آپ نے اسامہ کو سربراہ کیوں بنایا ہے، لشکر کا سردار کیوں بنایا ہے، یہ تانا دینے کے بعد، اور میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے تانا دیا تھا۔ ایک اور روایت میں سنا رہا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 18 کتاب المغازی صفحہ نمبر 811 حدیث نمبر 1579 اور 1580، یہ اوپر تلے دو حدیثیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سردار مقرر کیا۔ اس پر لوگوں نے کچھ چرچا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میں نے اسامہ کے متعلق تمہاری باتیں سنی ہیں، تو سنو، اسامہ مجھے تم لوگوں سے زیادہ پیارا ہے۔ چرچا کیا، چرچے کو اس نے ترجمہ چرچا کیا، آج کل ہم اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا نیگیٹو ہوا کرتا ہے۔ دوسری روایت سنیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا سردار مقرر کیا، حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر اور عمر وغیرہ موجود تھے۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا، آگے اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی۔ حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر اور عمر وغیرہ موجود تھے، لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سردار ہونے پر طعن کیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا، اگر تم اسامہ کی امارت پر طعن کر رہے ہو تو تعجب نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو۔ خدا کی قسم وہ امارت کے لائق تھا اور سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یہ اسامہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ یہ دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں جلد نمبر 2 صحیح بخاری سے پیش کی ہیں۔ دونوں روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا سربراہ امیر مقرر کیا تھا، سردار مقرر کیا تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جانے کا حکم بھی دیا تھا، اور بھی دیگر صحابہ کو حکم دیا تھا، مزید تفصیل آگے آئے گی، اور لوگوں نے اس کے اوپر طعنا بھی کیا تھا۔ تیسری روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27 کتاب الایمان۔ اب یہ غور سے دیکھیں، کتاب الایمان میں اس روایت کا آنا بڑا معنی خیز ہے۔ صفحہ نمبر 709 حدیث نمبر 1538، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ کچھ لوگ اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ سنایا، فرمایا، تم لوگ اسامہ کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ زید بن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض کرتے رہے۔ واللہ زید امارت یعنی سرداری کے لائق تھا اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اب اس کے بعد اسامہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 29 کتاب الاحکام۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے نصارہ سے لڑنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، اس کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ اب لوگوں نے اسامہ کے سردار بنائے جانے پر طعنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر فرمایا، لوگو، اگر تم اسامہ کے سردار ہونے پر طعنا کرتے ہو تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کے سردار بنائے جانے پر طعنا کر چکے ہو۔ حالانکہ بخدا
وہ بخدا سرداری کے لائق تھا، تمہارا تانا لغو تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے بہت محبوب ہیں۔ اب اس کا یہ بیٹا اسامہ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ہے جو مجھے محبوب ہے۔ یہ اہل سنت کی، ویسے تو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ ہے، لیکن میں نے سب سے مستند کتاب سے آپ کو یہ روایت پیش کی ہے۔ اب سب سے مستند تاریخ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھی جانے والی تاریخ یعنی کہ تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180، جو نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے عنوان سے جو چیپٹر ہے، اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ اور جب آپ مدینے آئے تو آپ نے چند یوم قیام کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو جلیل القدر مہاجرین و انصار پر امیر مقرر کیا، اور انہیں حکم دیا کہ ارض شام میں جہاں ان کے باپ کا قتل ہوا تھا، یعنی اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ کا قتل ہوا تھا، وہاں جائیں۔ اور حضرت اسامہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کو ارض فلسطین کے یبنی سے جنگ کروں پھر جلا دوں۔ اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ گھوڑوں سے ارض بلقا کو پامال کر دیں، اور فوج میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے۔ اور کچھ لوگوں نے باتیں کی اور کہنے لگے 17 سال کا نو عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس پر اعتراض کیا ہے تو اس سے قبل تم اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ دونوں امارت کے لائق تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے جانے سے پہلے بیمار ہو گئے، اور حضرت اسامہ جرف میں مقیم تھے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا جیش اسامہ کو بھجواؤ، یعنی لشکر اسامہ کو بھجواؤ۔ آپ نے یہ بات کئی بار کہی، لشکر نہیں جا رہا تھا، اسے روک لیا گیا تھا، اور آپ نے کئی بار کہا کہ لشکر کو بھجواؤ۔ اور آپ 14 دن بیمار رہے، اور 2 ماہ ربیع الاول کو سموار کے روز وفات پا گئے، اور عجم کے مہینوں میں سے مارچ کا مہینہ تھا اور اقرب کا قران تھا۔ یہ تاریخ یعقوبی میں جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب یہ واقعات تو تقریباً تمام تاریخوں میں لکھے ہوئے، ساری کتابوں سے پڑھ کے سنانا یقیناً ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اسوۃ الرسول، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور مورخ اسلام مولانا اولاد حیدر فوق بالگرامی اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے مختلف اہل سنت علماء کی کتابوں کے اقتباسات اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ دیوبندی بریلوی کے درمیان بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، گزرے ہیں، اور ان کے بیٹوں میں بھی بہت سارے علماء رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ یوں صادر ہوا کہ تمام اکابر مہاجرین و انصار مثل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ ہم، سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے کہ وہ ہمراہ نہ جائیں، سب لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ جائیں۔ تو لوگوں نے اسامہ کی امارت لشکر کے باب میں گفتگو کی۔ جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو باوجود بخار اور درد سر کے سر مبارک کو رومال سے باندھ کر آپ باہر تشریف لائے، ممبر پر گئے اور ارشاد فرمایا لوگو، یہ کیا باتیں ہیں جو تم اسامہ کے امیر بنانے کی نسبت کہا کرتے ہو؟ ایسا ہی لوگ غزوہ موتا کے موقع پر بھی اس کے باپ زید کی امارت کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم اسامہ بھی امارت کے قابل ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے قابل تھا، اور میرے نزدیک دونوں خیر سے ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ اب ان کے بارے میں میری وصیت نیکی کے ساتھ قبول کرتے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔
یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اترے اور دولت سرا میں تشریف لے گئے، اور اسامہ حسب الحکم لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور خود چاہتے تھے کہ سوار ہوں کہ اتنے میں ان کی ماں ام ایمن نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نزاع طاری ہے۔ یہ سن کر اسامہ واپس آئے اور ممزین صحابہ بھی واپس آئے۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول خدا نے اسامہ کی سربراہی میں لشکر مرتب کیا، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر مہاجرین و انصار کو بھیجا۔ یہ لوگ گئے، ایک مقام کے اوپر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور وہاں اعتراض کرنے لگے، تان کرنے لگے رسول اللہ کے اوپر کہ انہوں نے اسامہ جیسے نوجوان 17 سال کی 18 سال کی عمر کے بچے کو ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیا ہے۔ اسامہ بن زید واپس آئے ہیں علم لے کر رسول خدا کے پاس، اور کہا کہ جی وہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ تانا دے رہے ہیں۔ تب رسول خدا ممبر پر گئے ہیں، وہاں پر خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد اسامہ کو دوبارہ روانہ کیا ہے۔ اسامہ پھر لشکر گاہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو اطلاع ملی کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، تو وہ پھر واپس آئے۔ اسی حوالے سے حافظ جمال الدین فضل اللہ شیرازی روضۃ الاحباب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ باہر چلے جاؤ؟ سب نے کہا ہاں آپ نے کہا تھا۔ فرمایا پھر تم لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں باہر گیا اور پھر واپس چلا آیا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ عہد و پیمان کو پھر تازہ کر لوں۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ میں باہر گیا اور پھر لوٹ آیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہا کہ آپ کی بیماری کی خبر دوسروں کی زبانی سنوں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ کر دو اور سب کے سب اس کے ساتھ چلے جاؤ، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر سے تخلف کریں۔ یہ فرما کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لشکر کو روانہ کیا گیا ہے، لشکر گیا ہے، لیکن ان دونوں نے لشکر کو رکوا دیا ہے اور واپس آ گئے، اور واپس آ کر کہا کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیماری کی خبر کسی اور ذریعے سے ملے ہمیں۔ اور رسول خدا نے اس پر بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ کیا کہا ان کو کہ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ؟ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ بہانے کی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا خدا ان لوگوں پر لعنت کرے، خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اس لشکر میں نہیں جاتا ہے۔ علامہ ابو بکر جوہری لکھتے ہیں اسی حوالے سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض موت میں اسامہ بن زید کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم فرمایا، جس میں اکابر مہاجرین و انصار مثل حضرت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر داخل تھے، اور اسامہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر جاؤ اور مقام موتا میں پہنچ کر جہاد کرو، جس طرح کہ انہوں نے تمہارے باپ کو وہاں قتل کر ڈالا تھا، اور وادی فلسطین تک جہاد کرو۔ آپ نے اس لشکر اسامہ کو امیر بنایا، آپ نے اس لشکر پر اسامہ کو امیر بنایا، اور لشکر سنگین جمع ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بھی سنگین اور گراں بار ہو گیا۔ آپ نے اس شدت مرض میں لشکر اسامہ کی روانگی کی نسبت تاکید فرمائی۔ اسامہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اتنے دن یہاں رہنے دیجئے اور اجازت دیجئے کہ خداوند عالم حضور کو اس مرض سے شفا دے۔ ارشاد فرمایا جاؤ، خدا کی برکت پر روانہ ہو جاؤ۔ اسامہ نے بار دیگر عرض کی کہ اگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تو آپ کی علالت کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ دو نیم رہے گا۔ ارشاد ہوا خدا کی اعانت و سلامتی پر یقین کر کے چلے جاؤ۔ اسامہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اہل لشکر کے موجودہ حالات عرض کرنے سے کراہت کرتا ہوں۔
فرمایا جاؤ، یعنی اہل لشکر جو تھے وہ جانے سے پس و پیش سے کام لے رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جیسا میں حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اسامہ تہیہ سفر کرنے لگے۔ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے اسامہ اور ان کے لشکر کی روانگی کی نسبت استفسار فرمایا تو کہا گیا کہ لوگ تہیہ سفر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا سب سے کہہ دو کہ اسامہ کے ساتھ چلے جائیں، خدا لعنت کرے اس پر جو لشکر اسامہ کے پیچھے رہ جائے۔ اور اس کلمے کو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اسامہ نکلے، ان کے سر پر علم لشکر سایہ فگن تھا اور صحابہ ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ مقام جرف پر پہنچ کر منزل گزین ہوئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر وغیرہ ہم تھے، مہاجرین سے اور انصار سے اسید بن خزیر اور بشیر بن سعد وغیرہ ہم رکاب تھے۔ اسی اسنا میں ایمن اسامہ کی والدہ، اسامہ کی ماں نے آدمی بھیج کر کہلا بھیجا کہ واپس چلے آؤ، رسول اللہ نے قضا کی ہے۔ یہ سن کر اسامہ واپس ہو کر داخل مدینہ ہوئے، اس طرح کہ ان کے سر پر علم تھا۔ اسامہ نے رسول اللہ کے دروازے پر علم کو گاڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت انتقال فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر و عمر زندہ رہے اسامہ کو برابر امیر کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ اب یہ 3-4 علماء اہل سنت کی کتابوں کے اقتباسات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو مرتب کیا، لشکر کو، جیش اسامہ کو، اور ان کو تاکید کی، ان سب لوگوں کو۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو واقع عقبہ میں شریک تھے۔ واقع عقبہ کا میں ذکر کر چکا ہوں نا، ان 12-14 افراد کا کہ جو رسول اللہ کی قتل کی سازش میں شریک تھے۔ ان لوگوں کو بھیجا کہ یہ لوگ چلے جائیں مدینے سے باہر۔ بار بار آپ کہتے تھے لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، جو اس میں نہ جائے اس پر خدا کی لعنت۔ اور یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ ان کے پاس اور کوئی بہانہ تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ اسامہ ایک نوجوان ہے، 17-18 سال کی عمر کا ہے، ہم بڑے سینئر لوگ ہیں، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہمیں امیر نہیں بنایا گیا، اس کو کیوں امیر بنایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اسامہ کو امیر بنایا تھا، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی کو امیر بنا دیتے تو کل کو یہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ رسول خدا نے جو آخری لشکر بنایا تھا اس کا امیر ہمیں بنایا تھا، لہذا ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ تو رسول خدا نے ان کی اس دلیل کو پہلے سے بھانپ لیا تھا اور اسامہ بن زید کو لشکر کا سالار بنایا تھا، جو کسی بھی طریقے سے خلافت کا امیدوار نہیں تھا، اور اس کو امیر بنا کر کہا کہ لشکر کو بھیجو۔ آپ نے سن لیا کہ کتنا زور دے کر رسول خدا نے کہا ہے کہ لشکر کو بھیجو، لشکر کو بھیجو، اور پھر بار بار پوچھتے رہے کہ لشکر گیا یا نہیں گیا، اور پھر خطبہ جا کر دیا آپ نے، اس بیماری کی حالت میں خطبہ جا کر دیا تاکہ لوگوں کو تاکید کی جائے کہ بھیجے، اور نام لے لے کر بتایا کہ کس کس نے جانا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے نام ہیں کہ جو کہ واقع عقبہ میں شریک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے کیا تھے کہ جب ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو دوائی کے اندر زہر دے دیا گیا ہے، زہر اپنا کام کر رہا ہے اور ان کی شہادت ہو جانی ہے، لہٰذا رسول اکرم نے یہ چاہا کہ جس وقت میری شہادت ہو اس وقت یہ سب مدینے سے باہر ہو، یہ سارا سازشی ٹولہ جو یہ مدینے سے باہر ہو، اور صرف علی علیہ السلام یہاں میرے پاس موجود ہو، تاکہ میری شہادت کے بعد علی علیہ السلام خلافت پر متمکن ہو جائیں اور لوگ ان کی بیعت کر لیں۔ یہ چیز یہ لوگ بھی بھانپ گئے تھے، یہ لشکر کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، رسول خدا پر تان کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، 17 سال کے لڑکے کو ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیا ہے، ہم سینئر لوگ ہیں، ہم کیسے اس کی سربراہی مانگ لیں، ہم کیسے اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسامہ لشکر لے کر نکلے ہیں، لیکن ایک مقام کے اوپر جا کر ان کو روک دیا گیا اور خود یہ لوگ واپس آئے۔ پھر رسول خدا نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، اگر نہیں گئے تو تم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہاں پر 1-2 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ لشکر کے ساتھ گئے تھے تو پھر یہ جو نماز پڑھانے والی روایات ہیں کہ جی رسول خدا نے ابو بکر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ اور اس نے نمازیں پڑھائی تھی، یہ تو پھر باطل ہو گئی۔ اور اگر وہ لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے
تو پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ علماء اہل سنت پھنس جاتے ہیں کہ وہ کس چیز کو قبول کریں، لعنت کو ان کے لیے قبول کریں یا نماز پڑھنے کو قبول کریں۔ لشکر پہ اگر وہ چلے گئے ہیں، لشکر کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہاں مدینے میں موجود نہیں ہے۔ جب مدینے میں موجود نہیں تو وہ کیسے نماز پڑھاتے ہیں؟ اور اگر وہ نہیں گئے ہیں تو ان کے اپنے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے جس کو قبول کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر یہ بندوبست کیا تھا، مگر یہ سازشی ٹولہ رسول اکرم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا، لشکر کے ساتھ نہیں گیا، مدینے سے نکلے لیکن جیفا کے مقام کے اوپر جا کر ٹھہر گئے ہیں اور وہاں اس انتظار میں رہیں کہ ہمیں رسول اکرم کی شہادت کی خبر ملے۔ اور جیسے ہی رسول اکرم کی شہادت ہوئی ہے، گھر سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، ان کے آدمیوں نے، مخبروں نے جا کر ان کو اطلاع دی ہے، اور یہ لشکر کو چھوڑ کر سیدھا سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے آ کر خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔